14واں پارہ سورہ ہجر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کیا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی آیات ہیں اور واضح قرآن کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، فرمایا بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اللہ کے فرمانبردار بن جاتے، اور آپ ان کو نعمتوں میں مست دیکھ کر اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، ان کو چھوڑ دیں، یہ کھائیں پیئیں عیش و عشرت کریں، اور لمبی لمبی امیدیں ان کو غافل کر دیں گی، اور عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا اس کا انجام کیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کو بیان کیا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ رکھ دیے، اور ہر طرح کی ہم نے اس میں چیزیں پیدا کی، اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا جو پانی کے بوجھ سے لدی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم اس سے ایک اندازے سے پانی نازل کرتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو موت دیتے ہیں، ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا کہ ہم نے آدم کو ایک کھنکھناتی مٹی سے، بدبودار مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، جن نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمإ مسنون، میں ایسے بشر کو سجدہ کر ہی نہیں سکتا جسے تو نے ایک مٹی اور گارے سے تو نے پیدا کیا ہو۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا۔ شیطان کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے، اور میں ان لوگوں کے سامنے زمین کو مزین کر دوں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہیں تیرا ان پر زور نہیں چلے گا، جو نیک بندے ہیں ان کے لیے جنات ہیں، ادخلوها بسلام آمنین، ان کو کہا جائے گا کہ اس جنتوں میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو کینہ اور بغض ہوگا ہم نکال دیں گے، نہ وہاں ان کو کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ اس جنت سے کبھی وہ نکالے جائیں گے۔ اللہ نے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں خوبصورت انسانی شکل میں، اور جب ابراہیم علیہ السلام بچڑا ان کے سامنے رکھتے ہیں، فرشتے ہاتھ نہیں بڑھاتے، حضرت ابراہیم پریشان ہو جاتے ہیں، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو ایک جاننے والے یعنی علیم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم حیران ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں کیسے اولاد ملے گی؟ فرشتے کہتے ہیں آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ پھر فرشتے بتاتے ہیں کہ ہم دراصل قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم قوم لوط کو تباہ کریں گے اور ان کے اہل کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی بھی اسی عذاب میں ہلاک ہوگی۔ تو جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے عذاب کو لے کر آئے ہیں، آپ راتوں رات اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں اور پیچھے کوئی بھی مڑ کے نہ دیکھے۔ اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس قوم کو جڑ سے اللہ تعالیٰ اکھاڑ پھینکیں گے۔ شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے، بدکاری کی نیت سے، بدفعلی کی نیت سے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، دیکھو لوط علیہ السلام کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ کہنے لگے ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ کسی کو اپنے گھر میں مہمان نہ ٹھہرائیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، لیکن اللہ فرماتے ہیں لعمرک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ خواہش نفس کے نشے میں مدہوش تھے۔ صبح ہوتے ہی ان پر عذاب آیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے بھی اللہ نے دوسری پیغمبروں کے کچھ واقعات بیان کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ تسلی رکھیں، ہم نے آپ کو قرآن دیا، اور وہ آیتیں دی جو بار بار نماز میں دہرائی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ بھی اللہ فرماتے ہم نے آپ کو عطا کی، اور ان دنیا داروں کے دولت اور اسباب کی طرف آپ نظر نہ رکھیں، یہ ہم نے آزمائش کے لیے ان کو دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے، نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ نے بہت زیادہ اپنی نعمتوں کو بیان کیا۔ فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء
خلق السماوات والارض بالحق، اس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور کیسا جھگڑالو اور کیسی بحث کرتا ہے. چوپایوں کو اس نے پیدا کیا. لکم فیہا دفع و منافع، جس سے تم گرمی حاصل کرتے ہو ان کے چمڑے سے، اور تمہارے لیے اور بہت سارے منافع ہیں. ومنہا تاکلون، اور ان چوپایوں سے تم کھاتے بھی ہو. تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس، ان پر بوجھ ڈال کے تم چلتے ہو. تم یہ جانور اگر نہ ہوتے تو یہ بوجھ تم اپنی کمر پہ نہیں اٹھا سکتے تھے. انزل من السماء ماء لکم منہ الشراب ومنہ الشجر فیہ تسیمون، فرمایا آسمان سے پانی برسایا جس میں درخت اور مشروبات ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، اور اس پانی کے ذریعے ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، کھیتیاں پیدا کرتا ہے، زیتون پیدا کرتا ہے، کھجور پیدا کرتا ہے، انگور پیدا کرتا ہے، اور طرح طرح کے پھل. سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، دن اور رات تمہارے کام میں لگا دیے، سورج چاند تمہارے کام میں لگا دیے، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا، اس نے سمندر کو تمہارے لیے بنایا جس سے تم تازہ گوشت نکال کے کھاتے ہو. وتستخرجون منہ حلیۃ تلبسونها، اور سمندر کی تہ سے ہیرے جواہرات نکالتے ہو جو زیوروں کے طور پر استعمال کرتے ہو، اور اسی کے حکم سے تم دیکھتے ہو سمندر میں کشتیاں اور جہاز لہروں کو پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم روزی تلاش کرو. بڑے بڑے پہاڑ اس نے زمین پر گاڑ دیے تاکہ زمین کا بیلنس خراب نہ ہو، اور ستاروں کو دیکھ کر یہ لوگ راستوں کے سفر طے کرتے ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا جس نے بنایا وہ ان کے برابر ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ نہ بنایا ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے. اور اللہ کے سوا جو معبود ہیں اموات غیر احیاء، یہ تو مردہ ہیں، یہ زندہ بھی نہیں ہیں، اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی اور ان کو کب اٹھایا جائے گا. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک معبود ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا. انہی نعمتوں میں ایک دلچسپ نعمت اللہ نے دودھ کی بیان کی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کیا تم ان کو کھلاتے اور ہم کیسے ان کے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہارے لیے خالص دودھ نکالتے ہیں جو پینے والوں کے حلق میں آسانی سے اتر جاتا ہے. اسی صورت میں اللہ نے بتایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، حالانکہ خود اپنے لیے بیٹی سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو سارا دن ان کا چہرہ ذلت سے سیاہ رہتا ہے، اور اپنی قوم سے شرمندگی کے مارے چھپتا رہتا ہے، اور سوچتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ میں اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ برداشت کروں یا مٹی میں زندہ دفن کر دوں. اللہ نے شہد کی مکھی کی نعمت کو بیان کیا. اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا ہے کہ مختلف جگہوں پہ اپنے چھتوں کو بنا اور ہر طرح کے پھلوں سے کھا، اور پھر اپنے رب کے مسخر کردہ راستوں کو پر سفر کر، اور راستے اللہ اس کو بھلاتا نہیں ہے. فرمایا کہ اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جن کے رنگ مختلف، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، یہ اللہ کے تصرفات ہیں کہ اللہ تمہیں جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے، اور ایسا بڑھاپا آتا ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے. اور اللہ نے تم میں سے بہت سوں کو ایک دوسرے پر رزق کے لحاظ سے فضیلت دی ہے. اور اللہ نے اپنی نعمت بیان کی جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے، بیویوں کو پیدا کیا، اور ان تمہاری زوجات سے اس نے تمہیں بیٹے بھی دیے، پوتے بھی دیے، اور طرح طرح کا تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا. تو باطل پر تم ایمان لاتے ہو، جو رب تم پر یہ انعامات دے رہا ہے، احسانات کر رہا ہے، اس پر تم ایمان نہیں لے کے آتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے رزق کے مالک بھی نہیں ہے.
پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالتا ہے، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ خبر نہیں ہوتی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، دیکھتے نہیں کیسے پرندے آسمانوں میں پر پھیلائے چلتے ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے ان کو روکنے والا؟ بے شک اس بات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس صورت میں اللہ نے ایک بہت اہم آیت نازل کی ہے جس میں اسلام کے احکام کو ایک ہی آیت میں بہت ڈیٹیل سے بیان کیا گیا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، انصاف سے کام لو، احسان کرو، اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کو دیا کرو، اور اللہ تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکتا ہے، اور بغی سے یعنی زنا سے بھی روکتا ہے، اور سرکشی سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جب اللہ سے کوئی عہد کیا کرو تو چند ٹکوں کے بدلے میں وہ عہد مت توڑو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ کے پاس تمہارے لیے جو کچھ ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر صبر سے کام لوگے تو ہم نے صبر کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر اس سورت کے آخر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہیں تھے، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے تھے۔ اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ہم نے آپ کو بھی وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کریں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، اور ان کی پریشانیوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی جو طرف سے جو مخالفت تھی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت کے آخر میں صبر کرنے کا حکم دیا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، فرمایا صبر کریں، اور اللہ کی توفیق سے ہی آپ کو صبر کی توفیق مل سکتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تقوی والے لوگوں کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، اور ان کے ساتھ ہے اللہ تعالی جو عمل کو اچھا کرتے ہیں۔